نہیں بالکل بڑا ضروری ہے، اور آج پاکستان بڑے باوقار اور خوددار ملک کے طور پر انشاءاللہ نظر آ رہا ہے. لیکن یہ بات نہیں کہ امریکہ سے ہماری کوئی لڑائی ہو گئی ہے یا کچھ ہو گئی ہے. بڑے اور بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو پائپ لائن میں ہیں، اور آپ عوامی جمہوریہ چین اور روس کے خلاف کسی بھی ملک کے اعلی کار نہیں بنیں گے. یہ پاکستان کی پکی پالیسی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ بھی پاکستان کی کوئی لڑائی یا جنگ نہیں ہے. ہم نے کسی اور کی پرائی آگ میں نہیں یعنی کودنا. دس از دی پالیسی آف پاکستان. بالکل ایگزیکٹلی چوئی صاحب، وہ مشکل ترین مرحلہ تھا پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، جب یمن کی جنگ کے لیے پاکستانی افواج کی مدد مانگی گئی، اور پاکستان نے اپنے بہترین دوست سعودی عرب کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ اس لڑائی میں ہم نہیں آئیں گے، اور ہم آپ کو بھی یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ بھی اس لڑائی میں اس طرح سے مت پڑیں. اور اس کا اچھا نتیجہ نکلا. ایران اور سعودی عرب کے درمیان براہ راست بات چیت شروع ہوئی، اور بائیڈن انتظامیہ نے آ کے یمن کے بارے میں نئی پالیسی دے دی، اور وہی پالیسی جو سعودی عرب کے خلاف جا رہی ہے. اب اگلی بات ہے جی کہ جوہری ہتھیاروں کے بارے میں ایک سوال کیا گیا. سارے سوال لوڈڈ تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا. سوال جوہری ہتھیاروں کے بارے میں کیا پوچھا جی؟ Anxious that they are leaving. Without a political settlement, there's a possibility of civil war. In case Taliban go for an all-out victory, there is going to be incredible. جوہری ہتھیاروں سے متعلق جو سوال پوچھا گیا وہ بتائیے جی. ابھی نہیں ہے، چلیں جی اگلا ایک شاٹ ہے وہ سنا دیں کہ امریکہ بغیر کسی سیاسی حل کے افغانستان سے جا رہا ہے. Anxious that they are leaving. Without a political settlement, there's a possibility of civil war. In case Taliban go for an all-out victory, there is going to be incredible amount of bloodshed. And let me tell you, the country that is going to suffer the most after Afghanistan is going to be Pakistan. That is our biggest concern. The Americans, before they leave, there must be a settlement. یہ انہوں نے بتایا جی کہ بغیر کسی حل کے جا رہے ہیں، اور شدید ترین خانہ جنگی ہونی ہے. پہلے آپ کو معاف کرنا جی، پہلے روس کے معاملے میں یہ ایسا ہی ہوا ہے. بالکل وہ سناتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر اس وقت کہہ رہے ہیں یہی بات امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کہہ چکی کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا آفٹر رشین وار، اس میں امریکہ حصے دار ہے، امریکہ ذمہ دار ہے. سنائیے گا جی ہیلری کلنٹن. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam, so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow, because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. جیسا بڑی زبردست یہ گفتگو آج بھی اسی طرح اپلائی ہو رہی ہے کہ لڑائی نہیں. اور دیکھیں انہوں نے وہ سارا پاکستان کا کیس ایکسپلین کر دیا جی ہاں کہ ہم نے کیا کیا ہے.
میرا خیال ہے جوئی صاحب کہ جو بھی امریکن آئے ان کو کچھ بھی نہ بتائیں پاکستانی آفیشل، صرف یہ ہیلری کلنٹن کا جو یہ اتنا سے گفتگو ہے یہ بار بار ان کو سنوا دیں، اور نہیں تو سوشل میڈیا پہ ہی ڈال دیں۔ فارن آفس والے اور وزیر اعظم عمران خان کو بھی چاہیے کہ یہ چیز سنوا دیں پوری دنیا کو کہ آج سے 30 سال پہلے 25 سال پہلے کیا ہوا تھا وہی کچھ آج ہو رہا ہے، کہ پاکستان پہ اب ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوبارہ ذرا پہلے وزیر اعظم عمران خان کا شاٹ سنیے دوبارہ جی، اور اس کے بعد ہیلری کلنٹن کا سنیے، وہی کچھ ایز اٹ از، یعنی کہ امریکنز، میں کہتا ہوں کہ امریکنز کو میرا خیال ہے کہ سوچنا چاہیے کہ خود تسلیم کر رہے ہیں کس طریقے سے ہم نے سوویت یونین کو توڑنے کے لیے تمام مسلمان ملکوں سے مدد لی اور یہاں پہ ایک لڑائی لڑی اور اس میں ان سب ملکوں کو استعمال کیا، اور اس کے بعد کتنی ڈھٹائی سے کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد سارا کچھ پاکستان پہ، ملبہ پاکستان پہ، پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پاکستان پہ پابندیاں لگا دی گئیں۔ اس سوویت یونین یعنی کہ واحد سپر پاور بنا جس لڑائی کے بدلے میں امریکہ، اس کا ہمیں تحفہ کیا ملا؟ ہم پہ پابندیاں لگائی گئیں مختلف قسم کی، اور 17 اگست 1988 کو ہماری پوری کی پوری جو ملٹری قیادت تھی اس وقت کی اس کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ یہ اس کا صلہ تھا۔ تو دوبارہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی سنیں اور پھر ہیلری کلنٹن کو بھی سنیں، اور یہی امریکنز کو جواب دینا چاہیے آج کے وقت میں بھی۔ سنائیے جی۔ Anxious that they are leaving. Without a political settlement, there's a possibility of civil war. In case Taliban go for an all-out victory, there is going to be incredible amount of bloodshed. And let me tell you, the country that is going to suffer the most after Afghanistan is going to be Pakistan. That is our biggest concern. The Americans, before they leave, there must be a settlement. مسٹ بی اے سیٹلمنٹ، لیکن جناب بالکل نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مفاد کی بات ہوگی تو ہم کریں گے۔ چودھری صاحب ہیلری کلنٹن کو دوبارہ سن لیں، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine. You deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. تو چودھری صاحب یہ تھا، یہی بات وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کی ہے کہ بلیم گیم اب نہیں چلے گی، اپنی شکست کا ملبہ ہم پہ نہ ڈالیں۔ چودھری صاحب نہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ جو اگر افغانستان میں مجاہدین لڑائی نہ لڑتے، پاکستان ایک پالیسی نہ بناتا، پھر جس کا یعنی جیسے یہ محترمہ نے فرمایا کہ امریکہ نے سوچا کہ بھئی لڑائی تو یہ لڑ ہی رہے ہیں، ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو ہوا تاریخ نے دیکھا کہ روس وہاں سے شکست کھا کے، اور پھر ان کے جنرل نے کہا کہ میں نے دریائے آمو کے پل کے اس پار دوبارہ نہیں دیکھا، یعنی ان کا جو حشر ہوا، آج وہی حشر امریکہ کا، اور ہر ایک نے کہا کہ آپ کو کوئی یہاں فتح نہیں ہونی، آج تک افغانستان میں نہ کوئی فتح حاصل کر چکا ہے نہ آپ کریں گے،
لیکن ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ ہماری طاقت کے سامنے یہ کمزور سے، یہ کالی پگڑیوں والے، یہ مطلب ہے چپڑوں والے جن کے نہ کوئی پلے ہے، نہ کچھ ہے، نہ لینی نہ دینی، یہ کیا کر لیں گے؟ لیکن آپ نے خود دیکھ لیا کہ آج شکست ان کا مقدر ہے اور وہ بھاگتے جا رہے ہیں. سب کہہ رہے ہیں کہ یار تسی ادھر تھے امن امان کرا دو، کوئی سب کی گورنمنٹ بنوا دو، طالبان بھی حصہ ہوں، اشرف غنی کے لوگ بھی ہوں، عبداللہ کے بھی ہوں، وہ جو ہے شمالی اتحاد والے وہ بھی شامل ہوں، وہ تاجک بھی ہوں، دوسرے بھی ہوں. نہیں، انہوں نے کہا جی خصمان خواسی جا رہے تھے. جی ہاں، تو دس از واٹ ہیپنس. بالکل ٹھیک ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.